تو پودے لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ کھجور کے پودے کو پورے سال میں لگایا جا سکتا ہے. موسم بہار البتہ یعنی فروری سے مارچ اور موسم خزاں اگست ستمبر یہ نہایت موزوں ہیں. اور باغات میں پودوں کا درمیانی فاصلہ کو 20 سے 25 فٹ ہونا چاہیے. جہاں پودا لگانا ہو وہاں گڑھا 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ ہی گہرا وہ آپ کھود لیں اور گڑھوں کو تقریباً 1 مہینہ تک کھلا رہنے دیں. اور اوپر والی مٹی برابر حصہ میں اوپر والی مٹی کو علیحدہ کر لیں اور اس میں برابر حصہ گوبر کی کھاد یعنی گوبر کی اچھی گلی سڑی کھاد لیں اور نالی کی مٹی ملا کر گڑھوں کو زمین کی سطح سے 6 انچ اونچا بھر دیا جائے اور فوراً آپاشی کر دینی چاہیے. جب زمین میں نمی آ جائے تو پودے کو اصل جگہ پر لگا دینا چاہیے اور ارد گرد کی مٹی کو اچھی طرح دبا دیا جائے تاکہ تمام ہوا خارج ہو جائے اور لگانے کے فوراً بعد آپاشی کرنی چاہیے. ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پانی پودے کے اوپر والے حصے سے اندر داخل نہ ہو کیونکہ اس سے پودے کے مرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. لگانے کے بعد سر اس کا ڈھانپ دیا جائے تاکہ گرمی اور سردی سے محفوظ رہے. اس کو روزانہ 40 دن تک پانی دینا چاہیے. ڈیلی 40 دن تک پھر پانی دینا چاہیے اور اس کے بعد زمین کے نوعیت کے مطابق پانی جلدی اور زیادہ دینا. وہ جس طرح میں نے پہلے آپاشی میں آپ کو بتایا کس طرح آپاشی کرنی ہے. اور زیر بچے کی اب نرسری کیسے لگانی ہے؟ پودے سے زیر بچہ یعنی سکر جو ہے وہ علیحدہ کرنے کے بعد جڑوں پر پانی ڈالا جائے اور نرسری میں جتنی جلد ممکن ہو اسے لگا دینا چاہیے. نرسری کے لیے زمین میں 3-4 مرتبہ ہل چلا کر اچھی طرح سے ہموار کر لیا جائے اور پودے 1 میٹر کے فاصلے پر 3 فٹ یعنی کہ فاصلے پر لگانے کے فوراً بعد پانی دے دیا جائے. پہلے 1 ماہ تک نرسری کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں یا 1 دن چھوڑ کر وہ آپ پانی لگائیں. اس کے بعد یہ وقفہ بے شک 1 ہفتے تک بڑھا دیں اور 2 یا 3 سال پودوں کو نرسری میں رہنے کے بعد ان کو باغات میں آپ جہاں لگانا ہے باغات بنانے ہیں وہاں منتقل کریں. پھر آپ اس وقت پودوں کا درمیانی فاصلہ ہے 20 سے 25 فٹ رکھیں. وہ بہترین آپ کا باغ لگے گا. اب رہا کہ اس کی داغ بیل یا پروپیگیشن کس طرح کھجور کے باغ میں داغ بیل یا کس طرح لگانا ہے کس طرح کا آپ نے وہ بنانا ہے باغ تو اس میں مربع نما طریقے سے اکثر کی جاتی ہے اور پودے کا فاصلہ 20 فٹ سے 25 فٹ رکھا جاتا ہے. اور اس میں آپ کو سمجھ آ گئی یعنی کہ دونوں مربع نما یعنی رو ٹو رو ڈسٹینس یعنی وہ بھی 20 سے 25 فٹ رکھیں یعنی قطار سے قطار کا اور پودے کا فاصلہ بھی 20 سے 25 فٹ رکھیں. اور 1 ماہ قبل میں نے آپ کو جیسے بتایا 3x3 کا یعنی 3 فٹ گہرا اور 3 فٹ ہی چوڑا وہ گڑھا کھود کر اس میں 1 حصہ اوپر کی مٹی 1 حصہ میں بھل وہ نالی کی کہا مٹی وہ اس کو بھل بھی کہتے ہیں وہ بھل کی مٹی مل جائے وہ اس میں اور 1 حصہ اگر اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد مل جائے اگر نہیں ملتی تو گلے سڑے پتوں کی کھاد بھی مل جائے تو وہ تو نہایت ہی بہتر ہے. اس کو پانی میں اس کو ملا کر پانی دے دیں اور وتر آنے پر پودے لگانے کے فوراً بعد دوبارہ آپاشی کریں. اور اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں. اقسام آپ کو میں چیدہ بتا دیتا ہوں. وہ ہیں تو بے شمار اقسام ہیں. چلیں کیا یاد کریں گے میں آپ کو بڑی بتاتا ہوں. حلاوی ہے مکران ہے ڈکی ہے زاہدی ہے خضروی ہے اس طرح اصیل ہے زیریں ہے شامران ہے اخروٹ ہے بیگم جھنگی ہے اور ایک اور قسم ہے اس کی موزاتی ہے اصیل ہے
اصیل میں نے پہلے سوری کہا، ڈکی بھی آپ کو بتایا، اور اس کی بھی اور اصیل کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور اسی طرح حسینی ہے، دشتاری ہے، گوکھنا ہے، جھالکی ہے، اور اسی طرح چیشک ہے، سینٹ گراگ ہے، روغنی ہے، یہ مختلف قسمیں ہیں۔ زرد آبدان ہے، سرخ آبدان ہے، اور روغنی بلیدی ہے، آرشت ہے، آرگی یہ ایک اور قسم ہے، ہلینی اس کی قسم ہے، ہلینی گون ہے، اور کنگو ہے، اسی طرح بینڈک ہے، شنگشانش ہے، اور شکشہ ہے، اور اسی طرح چیشک کلونٹی ہے، اور اسی طرح جالگی گوہی ہے، پیشنا ہے، کلیرک ہے، پشیاگ ہے، پرد ہے، پوستو ہے، اجوا ہے، اور اب تو ربیہ ہے، اور جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار قسم کی آپ کو کھجوریں ملتی ہیں، اور وہ کھجور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اپنے ہاتھوں سے، اجوا وہ بھی ہے اور مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اور حلاوی کی، کیونکہ بصرہ میں بہت سارے، جہاں میں عراق میں جب 5 سال گزارے تو حلاوی اور خضروی بہت کھائی میں نے، اور بہت ہی میٹھی اور بہت زبردست یہ اقسام ہے۔ تو ہمارے پاکستان کی بھی بہت زبردست ہیں، ڈکی بہت اچھی ہے، اس سے یہ بڑے اچھے بنتے ہیں، چھہارے بڑے اچھے ڈرائی کر کے، اور جب ان کو، تو اس طرح بہت ساری ہیں۔ اب رہا کہ ان کو ڈاکٹر صاحب، کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ان کو کوئی کیڑوں کا کس کا زیادہ حملہ ہوتا ہے اور اس کا کیا سد باب کیا جا سکتا ہے، تو بابا یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے کھجور کے پودوں پر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ جو چست تیلا ہوتا ہے نا، وہ پلانٹ ہاپر، وہ اس کا حملہ وہ دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ بارشیں نہ ہونے کے سبب یہ، اور وادیوں میں اگنے والے جڑی بوٹیوں کا خشک ہو جانا، اور متبادل خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کھجور کے درختوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور چست تیلے کا حملہ، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا ایران، اس کے کج کھجور ہے، کج قسم، وہ اگانے والے علاقوں میں بھی یہ ہمیں رپورٹ ہوا ہے، اور یہ موذی کیڑا کھجور کی نچلی شاخوں اور پتوں کو اپنے نوکدار منہ کے ذریعے رس چوستا ہے اور جسم کے پچھلے حصہ سے بدستور خارج کرتا رہتا ہے، یعنی ایک وہ ہنی ڈیو کہتے ہیں، وہ ایک میٹھا سا ہوتا ہے، اور اس طرح کھجور کی شاخوں اور پتوں پر شیرہ جم جاتا ہے۔ وہ یہ جتنے بھی تیلے ہیں نا، یہ جب رس چوستے ہیں تو وہ جو ایکسکریٹا ہوتا ہے، یا اپنی وہ جو فیسز ہوتا ہے، یا وہ جو نکالتے ہیں وہ نیچے اس کا کیا بیٹ، جس طرح پرندے بیٹ کرتے ہیں، یا وہ ایکسکریٹا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیرہ سا ہوتا ہے، اور جس پر مکھیاں اس کو جو ہوتی ہیں نا رس چاٹنے کے لیے وہ جمع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کیڑے بھی ادھر چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ اور میں نے بہت ساری بھیڑیں دیکھی ہیں، وہ آتی ہیں اس پہ بہت زیادہ۔ کئی دفعہ میں کسی وقت آڑو کا، جب آپ کو انشاءاللہ کسی پروگرام میں تفصیل سے بتاؤں گا، تو آڑو پہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اتنی بھیڑیں، تو فوراً میں نے اس گروور کو کہا، میں وزٹ کر رہا تھا ایک باغ، تو میں نے کہا یہاں یار تیلے کا بہت زیادہ مجھے اٹیک نظر آ رہا ہے۔ کہتا ہے جی آپ کو کیسے نظر آیا، آپ تو اندر گھسے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ بھیڑوں نے مجھے خبر دے دی ہے کہ یہاں پہ نا تیلے کا بہت اٹیک، اور وہ پھر وہی ہوا، میں اندر گیا تو دیکھا وہ تیلے کا جو ہنی ڈیوز تھے، یعنی وہ شیرہ سا پتوں پر جمع تھا، اور ان پہ بھیڑیں وہ آئی ہوئی تھیں۔ تو میں نے پھر بھیڑوں کا ان کو علاج بتایا، بڑا زبردست علاج بتایا۔ بہرحال اس کا بھائی بابا، یہ جتنے بھی جو چست تیلا ہو یا کوئی اور رس چوسنے والا، اس کے لیے
آپ ایک تو رس چوسنے والے بے شمار آپ کو پیسٹیسائڈس مل جاتے ہیں، اور وہ آپ لے لیں. ماسپلن ہے، آپ کانفیڈور ہے. کانفیڈور یہ 40 cc یعنی 40 cc یا ایم ایل کہوں، کیونکہ انڈیا والے کہیں مجھے فون کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سی سی کیا کہتے ہیں. او بابا چلو ایم ایل آپ کریں، ایم ایل کر لیں. اور اسی طرح 50 گرام ماسپلن، یہ ماسپلان بھی کوئی کہتے ہیں، ماسپلن کہتے ہیں، یہ آپ پانی میں سپرے کر کے نا، تو یہ آپ ان کو وہ سپرے کر دیں، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہو تو آپ ریپیلنٹ یوز کر سکتے ہیں، یعنی ان کو بھگانے والا بہترین میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. کسی اور پروگرام میں آپ میرا دیکھ لیں کہ کس طرح نمبولیوں سے اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ کیا اس کو کہتے ہیں کوڑ تموں سے کس طرح یہ پیسٹیسائڈ بنایا جاتا ہے، بایو پیسٹیسائڈ. اور یہ نہ ہینگ لگے نہ پھڑکڑی اور رنگ جو زیادہ ہو کو کیا کہتے ہیں، اس طرح بہترین چیز ہے. یہ اپنا خود تیار کریں اور سپرے کریں، اور اس سے یہ سارے انسیکٹس پیسٹ جو ہیں، یہ خاص طور پہ رس چوسنے والے کیڑے یہ بھاگیں گے، اور آپ کی فصل، آپ کے کھجور کے درخت سارے یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اور متبادل طریقے کھجور میں یہ یاد رکھیں کہ نچلی شاخوں سے قدرے نیچے 1 فٹ چوڑی پیلی پلاسٹک شیٹ وہ باندھنی چاہیے. اس کی سطح پر گریس دار وہ ہوتا ہے نا، لیس دار کر دیں، گریس لگا دیں، یا آسٹیکو ملتا ہے مادہ، وہ لگا دیا جائے تو یہ آسانی سے دستیاب ہے. تو کوئی بھی شیرہ یا جس پر کیڑے لگتے ہی چمٹ جائیں وہ لگا دینا چاہیے. اس طرح وہ کیڑے جو ان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں چپک جائیں گے، اور اس طرح آپ کا پودا کھجور کا وہ بھی بچ جائے گا، اور آپ کو زہروں کا چھڑکاؤ بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ تھی میری معروضات کھجور کے بارے میں. اور پلیز اس پروگرام کو جب دیکھیں تو اپنے کامنٹس ضرور دیں. یہ نہیں کہ لائک ہی صرف کرنا ہے، کامنٹس بھی دیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پروگرام کیا ٹھیک ہے، اور کیا اب بھی اگر تشنگی رہ گئی ہے تو میرا نمبر ہے 03335121 میں نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز یہ میری باتیں صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، ان کو آگے سے آگے یہ بڑھائیں. یہ دیے سے دیا جلتا ہے، اور کبھی بھی علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیں. اس کو جتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھے گا. اور کہتے ہیں دل کو آغاز محبت میں نہ سمجھو تھوڑا، بڑھتے بڑھتے یہی قطرہ کبھی دریا ہوگا. اللہ حافظ.